السلام علیکم دوستوں، انسائٹ پہ معظم فخر میں خوش آمدید لے جناب۔ بڑی دھماکےدار قسم کی خبر آئی ہے، اور خبر بھی آئی ہے شرح دستور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ سے، جہاں پر اس بات کے حوالے سے بہت سارے ذرائع تصدیق کر رہے ہیں کہ جناب کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے رپورٹ ملنے پر اور اس رپورٹ میں اہم ترین انکشافات ہونے پر یہ جو اعلیٰ ترین عدالت کے مناصب پر فائز شخصیات ہیں، ان کا ایک غیر رسمی اجلاس ہوا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب وہاں پر جو شخصیت تھی وہ غصے میں بہت زیادہ لال پیلی ہو گئی، کرنا جو تمہیں نکلنے لگ پے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک غیر رسمی اجلاس بلایا گیا جس کے اندر اس بینچ کے تینوں اراکین موجود تھے، جن کی طرف سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ جناب 14 مئی کو پنجاب کے اندر انتخابات ہونے ہیں، اور اس کے لیے کچھ شرائط بھی عائد کی گئی تھی، جس کے ذریعے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کیا گیا تھا کہ انہوں نے 11 اپریل کو یعنی آج کے دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک رپورٹ سبمٹ کرانی تھی، اور انہوں نے بتانا تھا کہ جناب 21 ارب روپیہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے، لیکن وہ پیسے نہیں ملے۔ حکومت نے اس کے لیے ان کو ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، ان کو پارلیمنٹ کا مگر لگا دیا، اور پارلیمنٹ سے آپ کو پتہ ہے جو چیز کھو کھاتے ڈالنی ہو وہ پارلیمنٹ میں چلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 مئی کو ہونے والے انتخابات تو چلے گئے ہیں، اب کھو کھاتے یہاں سے باہر نکلنے کے امکانات صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہوں گے جب سپریم کورٹ آف پاکستان بالکل ویسی ہی کارروائی کرے جیسے آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے کی ہے، وہاں کے وزیر اعظم کو نااہل قرار دے کر گھر بھیجنے کے حوالے سے۔ لیکن موجودہ حالات کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اس طرح کی کارروائی بھی کی جانی خاصی حد تک مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نئی کہانی ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کہانی کے اندر ابھی کچھ زیادہ پیچ و خم آنے ہیں، کیونکہ یہ جو اجلاس جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، وہاں پہ 2-3 آپشنز پر غور کیا گیا، اور ان آپشنز کو جو ہے وہ کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، اس کے بارے میں جناب کل تک واضح طور پر کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ البتہ یہ جو اجلاس ہوا ہے غیر رسمی، اس کے اندر جو اہم ترین نکات تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر ہے، وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ کل جو پارلیمنٹ بلڈنگ تھی وہاں پر ایک کنونشن تھا، اور اس کنونشن کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر موسٹ جج مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اندر بطور خاص شرکت کی، اور ان کی شرکت کو لے کر اب بہت زیادہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی جو شخصیات ہیں انہوں نے بہت زیادہ اعتراضات کیے، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس بارے میں اس بات کا عملی طور پر ثبوت دے دیا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل چارجڈ ماحول کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر پی ڈی ایم کے جو سرکردہ شخصیات تھی ان کی تقاریر بھی سن رہے تھے، اور صرف ان کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ جناب جو یہاں پر سیاسی خیالات کا اظہار کیا گیا ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں، کافی نہیں ہے۔ اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس ہے، ایک شکایت ہے، وہ درج کرا دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ برطرفی کے لیے جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں جو الزام ہے وہ یہی لگایا گیا ہے جناب کہ آپ پارلیمنٹ کیوں گئے تھے، اور پارلیمنٹ میں جانا آپ کے لیے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل بائزڈ پرسنالٹی ہیں۔ گوجرانوالہ ڈسٹرکٹ بار نے یہ جو شکایت ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ درج کرائی ہے، اور اس کے اندر ان کی طرف سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو مس کنڈکٹ ہے جو کیا گیا ہے سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کے، اور اس مس کنڈکٹ پر ان کے خلاف سنگین ترین کارروائی ہونی چاہیے، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی موقف سامنے آیا ہے، اور انہوں نے اپنی جو وضاحت ہے اس اجلاس میں شرکت کے حوالے سے وہ بھی جاری کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسمبلی میں سیاسی بیانات کے بعد میں نے وضاحت کے لیے تقریر کی درخواست کی تھی، میرے اجلاس میں بیٹھنے کے حوالے سے اعتراض باعث حیرت ہے، ایوان میں جگہ کا انتخاب میں نے خود نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اس بارے میں یہ وضاحت اس وجہ سے دی کہ ان کا خطاب ہوا تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو وضاحت دی ہے اس کے مطابق انہوں نے صرف اس اجلاس میں شرکت کرنی تھی، انہوں نے کوئی خطاب نہیں کرنا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے آصف علی زرداری صاحب یا دیگر لوگوں نے، بلاول صاحب، شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، ان سب نے سیاسی تقاریر کی ہیں، تو پھر ان کی طرف سے انہوں نے کہا کہ جی میں نے خود
پھر اسپیکر نیشنل اسمبلی جناب راجہ پرویز اشرف صاحب سے درخواست کی کہ میں نے بھی کچھ باتیں ہیں وہ میں نے کرنی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں نے یہ جو سیاسی تقاریر ہیں اس سے فاصلہ اختیار کیا۔ اب اس سچویشن کے اندر جو نئی پولیٹیکل لائن اپ، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ بن رہی ہے، اس نئی پولیٹیکل لائن اپ کے ساتھ جو ڈویژن ہے مختلف اداروں میں، چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، ہر ایک جگہ پر یہ ڈویژن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اور اب سچویشن تو یہ بن گئی ہے کہ اگر دو لوگ یا دو اعلیٰ ترین شخصیات، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ عسکری ہوں، چاہے وہ عدالتی ہوں، وہ اگر کسی جگہ پر بیٹھ کر اہم امور پر گفتگو کرنا بھی شروع کر دیں تو ہم اس کو ایک سکینڈل کی نظر سے دیکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور خاص طور پر ہم نے جو مخالفین اور ہمدردوں کی جو فہرست بنائی ہوئی ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ اب ڈینجرس لیول تک پہنچ گئی ہے، جس کی بنا پر ہر ایک شخصیت، چاہے وہ ہمارے حق میں ہے چاہے وہ مخالفت میں ہے، ہم اس کو اپنا دشمن نمبر 1 کنسیڈر کرتے ہیں، اور پھر دشمنی کے اس لیول پر چلے جاتے ہیں جہاں سے ہمارے پاس واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اور یہ تقسیم اگر آپ غور کریں تو یہ ہمارے جو ہر ایک ادارے کے اندر بہت ہی حد تک پائی جاتی ہے۔ جس واقعے کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، یہ معاملہ ہے 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کا، اور اگر دیکھا جائے تو یہ بات بالکل بھی غلط نہیں ہے کہ اسمبلیوں کی قبل از وقت تحلیل کی صورت میں جو انتخابات ہیں انہوں نے 90 دن کے اندر ہونا ہے، اور یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اب ایشو کیا ہے جس پر یہ جو انتخابات ہیں یہ مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں؟ ایشو اس وقت یہ نہیں ہے کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہونے چاہیے یا 90 دن کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ جو بنیادی بات ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا کسی فرد واحد کی خواہش کے اوپر پاکستان کے پورے سیاسی نظام کو جمود کا شکار کیا جا سکتا ہے؟ کیا کسی فرد واحد کی طرف سے بحران پیدا کرنے کی خواہش اور خود کو مرد بحران ثابت کرنے کی جو ایک ضد ہے، کیا اس کو جو ہے کسی طرح کا ایک آئینی جواز فراہم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بات تو آن ریکارڈ ہے، دونوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ یہ بات آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں، چاہے وہ پنجاب کے ہوں چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہوں، کہ جناب ان کی اسمبلیوں میں اکثریت اراکین اسمبلی کی ایسی ہے جو ان اسمبلیوں کی تحلیل نہیں چاہتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں یہ وہاں پر عوام کی رائے کا مظہر ہوتے ہیں، وہاں پر جو قراردادیں منظور ہوتی ہیں وہ ول آف دی پیپل کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، وہاں پر ہونے والے فیصلے بادی نظر میں عوام کی جس حلقے سے نمائندے منتخب ہوتے ہیں ان حلقوں کے عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام رائے ایک طرف، وہ تمام اراکین اسمبلی اور عوام کی رائے ایک طرف، صرف عمران خان کی خواہش ہی اگر سب پر مقدم ہے تو پھر یہاں پر بہت بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے رپورٹ آ گئی، اور اس رپورٹ کے بعد اسی 3 رکنی بینچ میں شامل معزز جائے صاحبان، جس میں چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب شامل ہیں، جس کے اندر مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب شامل ہیں، اور جس میں مسٹر جسٹس منیب اختر صاحب شامل ہیں، اگر انہوں نے ایک غیر رسمی ملاقات کر لی تو اس میں کیا قباحت آ گئی؟ اس میں تو کوئی قباحت نہیں آ گئی نا۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جناب الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ آپ نے 21 ارب روپے کا ہمیں کہا تھا، ہمیں 21 ارب روپے نہیں ملے۔ دوسری جانب انہوں نے کہا جناب نگران پنجاب حکومت کی رپورٹ آ گئی ہے، انہوں نے کہا جی آ گئی ہے۔ کیا رپورٹ آئی ہے؟ انہوں نے کہا جناب آپ نے الیکشن کمیشن نے ہم سے 3 لاکھ بندوں کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں الیکشن ڈیوٹی کے لیے 3 لاکھ بندے چاہیے۔ تو پولیس نے کہا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کہا ہے کہ جناب 3 لاکھ بندے نہیں ہم آپ کو دے سکتے، ہمارے پاس 70,000 کی گنجائش ہے، ان 70,000 سے آپ الیکشن کرا لے۔ تو اس پر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے پنجاب کے اندر جتنے پولنگ سٹیشن بنانے ہیں، یہ جو نفری ہمیں مل رہی ہے اس نفری میں ایک پولیس اہلکار ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر تعینات ہو سکتا ہے، اور ہر ایک پولنگ سٹیشن کے اندر کم از کم 3 سے 6 جو ہیں وہ پولنگ بوتھ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کسی پولنگ بوتھ کے اوپر کوئی پولیس اہلکار موجود نہیں ہوگا، کسی پولنگ بوتھ کے اوپر کوئی فوجی موجود نہیں ہوگا، تو وہاں پہ کیا ہوگا جناب؟ وہاں پہ بلڈ بات ہوگا، وہاں پہ ڈانگ سوٹے ہوں گے، وہاں پہ کھنے سکیں گے، وہاں پہ سر پھٹیں گے، وہاں پر لوگوں نے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر ایک گلی محلے کے اندر جو فساد ہے وہ برپا ہو جائے گا، ہر ایک گھر کے اندر جو ہے وہ رونے کی آوازیں آئیں گی۔ اور کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، دیٹ از $1 ملین کوسچن۔ لیکن اس سوال کا جواب ہم اس وقت تک
حاصل نہیں کر پائیں گے جب تک ہم اپنی ناک کی حد سے آگے دیکھنے کی صلاحیت پیدا نہیں کر لیتے، جب تک ہم اس بات کی صلاحیت نہیں پیدا کر لیتے کہ ہم حقیقی ایشوز کو ایڈریس کر سکیں۔ انتخابات ہونے چاہیے، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، 90 دن کی آئینی حدود کے اندر ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں ان کو بھی دیکھے جانا چاہیے۔ یہاں پر صورتحال تو یہ ہو گئی ہے کہ جو میرے ساتھ ہوگا وہ پاک صاف ہے، جو میرے خلاف ہوگا اس سے بڑھ کر جو خطرناک آدمی ہے یا اس سے بڑھ کر جو دھوکے باز اور فراڈ آدمی ہے وہ کوئی نہیں ہوگا۔ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، جو تمام کے تمام عمران خان کے خلاف ہیں ان سے بڑا چور، ڈاکو، لٹیرا، منی لانڈرر کوئی نہیں ہے۔ اور ایک خبر ابھی میرے سامنے آئی پڑی ہے جہاں پر اس بارے میں یہ خبر دی گئی ہے قومی احتساب بیورو کی طرف سے کہ قومی خزانے کو 300 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ کس کی طرف سے؟ عمران خان صاحب کی جماعت کے صدر یعنی چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے۔ کس پروجیکٹ میں؟ وہ پروجیکٹ جس کو عمران خان صاحب دوالے ہوئے تھے جب تک وہ وزیر اعظم رہے یا جب تک پنجاب حکومت ان کے پاس رہی کہ جناب اس پروجیکٹ کو تو میں نے ہر حال میں مکمل کرنا ہے، یعنی راوی ریور اربن اتھارٹی۔ اور اس کے لیے جو ماسٹر پلان تھا لاہور کا اس کو آؤٹ آف دی وے جا کر منظور کرایا گیا۔ وہ جو ماسٹر پلان تھا اس کے اوپر جو اعتراضات تھے تمام کے تمام اعتراضات کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا۔ کسی بھی پہلو کو جو ہے وہ جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ملحوظہ خاطر نہیں رکھا گیا، ہر ایک حربہ استعمال کیا گیا۔ لیکن اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ کرپشن کس لیول تک پہنچ گئی ہے، معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر یہ جو تقسیم ہے یہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اب ہم ایک جو امپلیمنٹیشن بینچ ہے وہ قائم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں اس کے اوپر بھی اب شدید ترین اعتراضات آ رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ اسی سمت کی طرف ایک اشارہ کرتا ہے کہ اگر آپ نے ہماری جماعت سے تعلق رکھنے والے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو نااہل کیا ہے تب یہ معاملہ صرف اور صرف اسی صورت میں بیلنس ہوگا جب آپ پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی نااہل کریں گے۔ تو اگر ہم نے جو فیصلے ہیں وہ ایسے بیلنسنگ ایکٹس کے ذریعے کرنے ہیں تو پھر ہمیں یہ جو انصاف کے ادارے ہیں ان سے معذرتی کر لینی چاہیے، پھر ہمیں میرا خیال ہے کوئی اور کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی اور راستے باقی نہیں رہ گئے۔ پولرائزیشن اس حد تک بڑھ چکی ہے اور ہماری پولیٹیکل قیادت کسی بھی معاملے پر جو ہے وہ اثر نو غور کرنے پر تیار ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔